کہا فضہ جا اور عباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی۔ سروے یہ ہے کہ مکے کی آبادی 8 ذوالحج کو زوال کے وقت یوم تربیہ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر جس کو بھی حج کرنا ہے وہ 8 ذوالحج کو زوال کے وقت مکے میں موجود ہو۔ دیکھو بڑے نازک مرحلے پر میں نے اپنے صاحبان خیر کو مخاطب کیا ہے۔ مکے میں سب سے بڑی آبادی کس وقت ہوتی ہے؟ 8 ذوالحج کو۔ 8 ذوالحج کو کس وقت؟ زوال کے وقت۔ یہ زوال کے وقت کیا ہے؟ جب سارے حاجی جمع ہو کر احرام باندھ کر وہاں سے عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور جب کوچ کر جاتے ہیں تو مکہ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر اب یہ بڑی آبادی کب ہوگی؟ آئندہ سال 8 ذوالحج کو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو مکے کے شہر کی سب سے بڑی آبادی ہوتی ہے 8ویں ذوالحج وقت زوال۔ سارے حاجی کھڑے ہوئے تھے احرام باندھے ہوئے، سارے حاجی احرام باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور ہر ایک دعا میں، عبادت میں، تسبیح میں، تقدیس میں، تحلیل میں مشغول ہے کہ اتنے میں ایک بھیڑ داخل ہوئی خانے کعبہ میں، یعنی اتنی شدید بھیڑ کہ حاجی ہٹ گئے۔ اب جو حاجیوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں۔ حسین کے چاروں طرف اکبر ہے، عباس ہے، قاسم ہے، اور محمد ہے، قریب ترین رشتے دار ہیں۔ ان کے جھرمٹ میں حسین آ رہے ہیں۔ حسین ان بچوں کے جھرمٹ میں ہیں۔ یہ بچے جوانان ہاشمی کے جھرمٹ میں ہیں۔ ہاشمی بڑے بڑے جوان پورے گھیرے ہوئے ہیں، اور جوانان ہاشمی کو ان کے معتقدین گھیرے ہوئے ہیں، اور اس شان سے حسین پیاری خانے کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ایک ایک حاجی جسے حج کرنا ہے، توجہ رکھنا، جسے حج کرنا ہے وہ مکے میں موجود ہو، مکے میں زوال کے وقت موجود ہو، زوال کے بعد خانے کعبہ کی چار دیواری میں موجود ہو۔ یہ شرطیں دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو سارا مسلمان جمع ہے یا نہیں؟ ایسے میں رسول کا نواسہ آیا، اور اتنی بھیڑ کے ساتھ آیا کہ سب متوجہ ہو گئے کہ محمد کی بیٹی کا بیٹا آیا ہے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، سب متوجہ ہو گئے کہ محمد کی بیٹی کا بیٹا آیا ہے۔ جب سارے حاجی متوجہ ہو گئے حسین ابن علی کی طرف، تو حسین ابن علی اپنی صفوں کو چیر کر آگے آئے، اور آگے آگے کہنے لگے کہ اے حج بیت اللہ کرنے والوں، اے حج بیت اللہ کرنے والوں، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے، جو نہ پہچانتا ہو وہ پہچان لے۔ اس لیے کہا کہ میرا نام حسین ابن علی ہے کہ جو نہ پہچانتا ہو وہ پہچان لے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے علم میں ہے کہ حاجیوں کے لباس میں کچھ لوگ میرے قتل پہ معمول کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ حاجی نہیں ہیں، حاجیوں کے لباس میں قاتل ہیں، اور حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مکہ جو جائے امن ہے، وہ کعبہ جو حرم ہے، وہ کعبہ جو جائے امن ہے، وہاں کسی کا بھی خون بہے۔ تو حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ حسین کا خون حرم کے حدود میں بہ جائے، اس لیے حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کر خانہ کعبہ کو خدا حافظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس عزیزو، بس میری تقریر تمام ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ مجھے مسائل کے 2 جملے تو بہرحال کہنے ہیں نا، 2 جملے۔ حسین اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہا ہے، تمہیں بتلانے آیا ہے۔ اتنے بڑے حاجیوں کے مجمع سے کسی ایک نے یہ نہ کہا کہ فرزند رسول نہ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہاں لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، یہاں لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ اتنے بڑے حاجیوں کے ہجوم میں سے ایک نہ نکلا جو کہتا کہ حسین تم میرے نبی محمد کی بیٹی کے بیٹے ہو نا، تو پہلے ہماری جان جائے گی، پھر بعد میں تمہاری جان جائے گی، رہو خانہ کعبہ کے حدود میں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تلواریں حکومت خرید چکی تھی، تلواریں حکومت خرید چکی تھی، حکومت تلواریں خرید چکی تھی، حکومت لوگوں کے وجدان و ضمیر کو خرید چکی تھی۔ حسین اکیلا تھا، حسین نے اعلان کیا، حسین نکلا۔ جب تک عباس ہے نا کوئی حسین تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا اظہار کیا غازی عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت کے خطبے پر، کعبے کی چھت پہ جو خطبہ دیا،
اس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ. یہ غازی عباس شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ. آگے فرمایا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں. کہہ رہے ہیں غازی عباس، کہتے جب تک کیا کہنا کہ قریش بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ تک پہنچ جائیں، لیکن جب تک میرے بابا علی تھے ہائے 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 کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا. اور یاد رکھو جب تک میں ہوں کوئی میرے مولا حسین تک پہنچ نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پابند مشیتیں نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ قبل اس کے کہ حسین کعبے کی طرف بڑھے، کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا استقبال کرتا، کہ تم سب حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کی قسم کوئی مبالغہ نہیں ہے یہاں پر، جو ہے حقیقت ہے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے غازی آپ نے خطبے کے دوران کہا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں. تو مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے. ہائے 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 پتہ نہیں کتنی بات پہنچی ہے. ہاں ہاں مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے نا. وہاں لکھا ہوا ایک موقع آتا ہے نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ بیونڈ دس پوائنٹ. صحیح ہے؟ تو نان مسلم تو اندر جا نہیں سکتا، اور وہاں جو ہے وہ سارے 8 ذی الحجہ کو احرام میں طواف کر رہے ہیں. تو یہ کون سے کافر ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. یہ عباس سے ذرا سمجھ کے جانا. ابو الفضل عباس علیہ السلام نے سمجھایا ہے. دیکھو حقیقی کفر کی بات ہو رہی ہے. ظاہر میں تو ٹھیک ہے جو کلمہ پڑھ لے وہ چاہے منافق بھی تھا وہ رسول اللہ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کافی ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہماری آفس میں بہت سارے لوگ ہیں ہم بات کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں وہ. تو میں کہتا ہوں یار بہت سے ایسے تھے کہ جو رسول اللہ کی بز میں بیٹھ کے نہیں مانتے تھے، آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مان رہے ہیں؟ 4 محرم کو حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے ظہر کے بعد. باہر سے شور کی آواز آئی. شہزادی زینب نے فضہ کو بھیجا دیکھ کیا کہ ہو کیا رہا ہے. فضہ گئی واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کہا بی بی یزید کی فوج والے کہہ رہے ہیں خیمہ نہر سے ہٹاؤ. اور ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں تمہارے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا. ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے. کہا جا عباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے. فضہ پھر گئی پھر واپس آئی. کہا بی بی میں کیا کروں؟ کن پٹی سے پسینہ گر رہا ہے، چہرہ سرخ ہے، آدھی تلوار نیام سے باہر ہے، اور انہوں نے زمین پہ خط دے دیا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اس لکیر کو عبور کر کے دیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں عباس. اب اتنے جلال میں جب عباس ہو تو اسے روکے کون؟ کہا فضہ جا اور عباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی. بس یہ جملہ عباس کو خیمے میں واپس لے آیا. آئے اور سر کو جھکا کے گوشے میں کھڑے ہوئے. یہ ہے عباس. اب آخری جملہ عرض کر دوں. ایسا عباس ایک مرحلے پہ آیا، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا نہیں عباس نہیں، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں. جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوا تھا کربلا کے دن کے لیے تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوگا؟ سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا ہوں کربلا کے دن کے لیے، اور میں کہتا ہوں مولا اجازت دیجئے. کہتے نہیں عباس نہیں.